اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7-8 چیزیں بنیادی شہریت میں مقرر کر دیں. وہ حدیث کی مرتبہ سے معاذ رضی اللہ عنہ کی گزر رہی چکی ہے، آپ نے یقیناً اس کو سن لیا ہوگا، اس لیے طوالت سے اس کے خوف سے اس پہ نہیں جاتے. مگر خلافت راشدہ اسی پہ تھی. اس لیے ہمارے زمانے میں خلافت اور ہمارے زمانے میں اسلامی حکومت، جو لوگ اس کے مدعی ہیں اور بات کرتے ہیں، ہم اپنے نظریے میں صرف 2 باتیں ان سے کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ کیوں اس خلافت کے نظام کو، اس اسلامی نظام کو حدود سے شروع کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں ربوبیت سے شروع کرتے؟ آپ کیوں نہیں بغیر سود کے بینکاری کو رائج کرتے؟ آپ کیوں نہیں لوگوں کے گھروں کی تدبیر کرتے؟ آپ کیوں نہیں لوگوں کے رزق کے کمانے کی تدبیر کرتے؟ آپ کیوں نہیں اشیاء کی قیمتیں گرانے کی تدبیر کرتے؟ آپ کیوں نہیں ان چیزوں پر محنت کرتے جس سے انسان کا وجود قائم ہو سکے اور بچہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر سکے؟ آپ خلافت کا آغاز یہاں سے کیوں نہیں کرتے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ خلافت کا آغاز ہوگا ہاتھ کاٹنے سے اور درجے لگانے سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے، حتیٰ کہ آپ جبراً اسلام کی تعظیم کروانا چاہتے ہیں. آپ قانون بناتے ہیں کہ اس کو مار دو، اس کو قتل کر دو. آپ جبر سے کسی کی تعظیم کرا لیں گے، جبر سے زبان چپ ہو جائے گی، دل کی خواہش تو نہیں ختم ہوگی نا، کبھی تو وہ جبر ختم ہوگا. انسان اللہ کے جبر کا مقابلہ کرتا ہے. انسان کے جبر کو تو کیا اہمیت دے گا؟ خدا کی طرف سے جبر ہوتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے. جبر ہے خدا کی طرف سے، رات ہے، انسان نے چراغ جلا دیا کہ تو شب آفریدی چراغ آفریدم، تو نے رات بنائی اور ہم نے رات کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے، زائل کرنے کے لیے چراغ بنا دیا. علامہ اقبال نے اس کو بہت اچھی طرح سے نبھایا. یہ وہ چیزیں ہم کہتے ہیں اس سے شروع کرو. اور دوسری چیز، جہاں تک عملاً اسلام کے کسی بھی سسٹم کا تعلق ہے، ہم اتنی امت پوری گر گئی ہے کہ شکر کریں کہ ان شرفاء کی حکومت قائم ہو جائے. خلافت کا کیا رونا ہے اور خلافت کی تجدید اور احیاء و کیا تحریکیں اٹھنی ہیں. کہیں شریف شرفاء کی حکومت قائم ہو جائے اور وہ لوگوں کے ارتفاقات کا بندوبست کرے. ارتفاقات سے شروع کرو تاکہ لوگ سمجھ پائیں کہ خدا کا اصل دین کیا ہے. اسی لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہونے کے باوجود، مدینہ منورہ میں گندم نہایت ارزاں بک رہی تھی، اس کے باوجود شاید 800 یا 1000 اونٹ آئے اور گندم کا اتنا بڑا ذخیرہ مدینہ منورہ کے باہر آ کے اونٹ بیٹھ گئے اور رات کی تاریکی میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ گئے. اور انہوں نے، جو تاجر تھے، فجر کے بعد گئے اور تجار نے جا کے کہا بیچو بھئی، کتنے میں دیتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ سارا مال بک گیا. ان کا کس نے لے لیا؟ اس نے کہا تم کتنے دو گے؟ ان کا اتنے اور اتنے. انہوں نے کہا اگر فرض کیجئے 1 روپے کی چیز تھی تو 1.5 روپے میں بک گئی ہے، 50% ہمیں نفع ہوا ہے. انہوں نے کہا اتنا بڑا تاجر کون ہے مدینہ منورہ میں جو ہم سے زیادہ بڑھ کر بولی دے سکے؟ تو کسی نے کہا جاؤ کہ امیر المومنین تو نہیں مل گئے. ان سے گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا مسجد نبوی میں. انہوں نے کہا ہاں میں گیا تھا رات کی تاریکی میں اور میں نے 1.5 گنا قیمت پہ ان سے خریدا ہے اور میں نے انہیں کہا ہے کہ یہ مال میرے لیے رکھ لو. انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے کتنی اچھی باتیں ہم سے کہی ہیں کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ. میں نے یہ لے لیا ہے تاکہ جنت میں اللہ سے جگہ مول لے لوں اور میں مدینہ منورہ میں تقسیم کروں گا تاکہ میرے دور میں لوگ اچھی طرح پیٹ بھر کے کھانا کھائیں. یہ ارتفاقات. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 30 آدمیوں کو بلایا اور کہا کھانا کھاؤ. مدینہ منورہ میں جو لڑکے کھانے میں مشہور تھے، لمبا دسترخوان بچا، دیکھتے رہے. فرمایا کتنا خرچ ہوا ہے؟ معلوم ہوا کہ لوگوں نے پیٹ بھر کے کھایا اور اتنا خرچ ہوا. فرمایا اچھا ایسے کرو
کہ ایک جماعت ان میں سے لے لو اور اسے کہو کہ 30 دن کھانا کھائے۔ کچھ لوگ چن لیے، پھر انہوں نے حساب کر کے دیکھا کہ ایک دن میں ایک آدمی میکسیمم اتنا کھانا کھا سکتا ہے۔ وہ ممبر پر تشریف لائے اور ان کا لوگوں، ہر آدمی میری مملکت میں، یہ مملکت جو ہے میں نے دیکھا ہے اتنا آٹا کھا سکتا ہے، اتنا زیتون کا تیل اس کو ضرورت ہے، اتنی چربی ضرورت ہے، اتنا گوشت ضرورت ہے۔ میں اپنی پوری مملکت میں لوگوں کے گھروں کو گن کے، افراد کو گن کے، بچے سے لے کے بوڑھے تک اور عورتوں اور مردوں سب کا یہ پیمانہ مقرر کرتا ہوں۔ گورنمنٹ آئندہ سے فری راشن ہر ایک کو دے گی۔